العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى. صدق الله مولانا العظيم. سلام على خير الأنام والسيدين حبيب إله العالمين محمد. سلام على خير الأنام والسيدين حبيب إله العالمين محمد. بشير النذير الهاشمي المكرم حتوف الرؤوف من يسمى بأحمد. حتوف الرؤوف من يسمى بأحمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم و عزیزان مکرم، حضرت تشریف لائیے یہاں پر. قرآن حکیم کے ایک مختصر آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اور یہ تو ہمارا ایمان ہے اور سب مسلمان جانتے ہیں کہ قرآن حکیم ایک ایسا جامع نسخہ ہے، کیمیائی آسمانی کیمیا ہے کہ مختصر سے الفاظ کے اندر بہت سے معنی کو سمو دیا گیا ہے. اس مختصر سے آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے دنیا اور آخرت کا تقابل کے طور پر پیش فرمایا ہے. چنانچہ فرمایا کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا. تمام کائنات کے انسانی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، چاہے تو وہ اللہ کو ماننے والا ہو یا اللہ تعالیٰ کا منکر ہو، وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ، تم کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے، فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیاوی زندگی کے فائدہ حاصل کرنے کا سامان ہے، وَزِينَتُهَا، اور یہ دنیا کی زینت ہے، ٹیپ ٹاپ ہے. گجراتی میں شرگار کہتے ہیں، یہ شرگار ہے، ٹیپ ٹاپ ہے. اور ظاہری بات ہے کہ جو زینت ہوتی ہے، ٹیپ ٹاپ ہوتی ہے، شرگار ہوتی ہے، وہ پائیدار نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ نہیں ہوتی، بلکہ تھوڑی دیر کی رہتی ہے اور وہ ختم ہو جاتی. وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اعمال صالحہ کے اوپر جو کچھ ملنے والا ہے، جو جزا ہے، جو ثواب ہے، وہ بدر جہاں بہتر ہے، وہ ابقا اور پائیدار ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، فرمایا اے لوگوں تمہارے پاس دنیا کی جو کچھ چیزیں ہیں وہ ختم ہو جانے والی ہے. وما عند اللہ باق، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے اوپر جو اجر و ثواب ملنے والا ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، باقی رہنے والا ہے. کسی دوسری جگہ کے اوپر اس کو متاع الغرور کہا گیا. وما هذه الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیاوی زندگی ایک دھوکے کا سامان ہے. دھوکے کا سامان جیسے آج کل آپ کے یہاں اور اپنے یہاں بھی ایک پتلے اور مجسمے بنائے جاتے ہیں جس کے اوپر حقیقت کا ایک احتمال ہوتا ہے، گویا ہو بہو ہے، ایک دھوکہ ہوتا ہے، لیکن در حقیقت وہ جاندار نہیں ہے بلکہ بے حیث ہے، بے جان. آپ سے کبھی گرمیوں کے اندر مسافت طے کرتے ہوئے چلتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ جب گرمیوں کے اندر ہم سفر کرتے ہیں اور سڑک کے اوپر ہماری موٹر جاتی ہے یا پیدل ہم جاتے ہیں تو گرمی کے اندر دور سے ہم کو نظر آتا ہے کہ پانی ہے، اور در حقیقت وہ پانی نہیں ہوتا بلکہ عربی میں اس کو سراب کہتے ہیں، یعنی چمکدار ریت کہتے ہیں. تو جس چمکدار ریت کے اوپر پانی ہونے کا ایک دھوکہ ہوتا ہے، محض خیالی خیال ہے، دھوکہ ہی دھوکہ، لیکن حقیقت کے اندر وہ پانی نہیں ہوتا. اسی دنیا کی حقیقت کو اس آیت کریمہ کے اندر سمجھایا ہے. انسان کے پاس بنگلہ ہے،
مال ہے، متاع ہے، بینک بیلنس ہے، موٹر ہے، کار ہے اور بہترین ساز و سامان ہے، اور یہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا ہے، لیکن فرمایا تمہارے لیے ایک زینت کی چیز ہے، اور زینت اور شرگار کی چیز شادی موقع کے اوپر اپنے یہاں شامیانہ منڈپ جو بناتے ہیں بڑی زیب و زینت کے ساتھ، بڑی آب و تاب کے ساتھ، بڑی چمک دمک والا بناتے ہیں، لیکن ایک تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، جہاں نکاح و قبیل کہا، اب وہ دلہا میاں یہاں سے چلے گئے، اسی وقت اس کو توڑنا ختم کر دیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اس کی زینت ہوتے بعد میں ختم ہو جاتی۔ یہ دنیا کی حقیقت اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی کو فرمایا کہ تمہارے لیے ایک دھوکے کی تیر، ایک متاع ہے، فائدہ حاصل کرنے کی ایک تیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جو قدرت ہے وہ بہت ہی پائیدار اور ہمیشہ رہنے والا۔ دنیا کیا چیز ہے؟ دنیا در حقیقت صرف نہ مال کو کہتے ہیں، نہ منصب اور نہ عہدے کو کہتے ہیں، نہ جاہ کو کہتے ہیں، بلکہ موت سے پہلے انسان جس حالت کے اندر بھی ہوتا ہے اس کو دنیا کہتے ہیں، اور اس دنیا کے اندر انسان ایسا منہمک ہو جاتا ہے گویا دھوکے کے اندر پڑا ہوا ہے، یہ سمجھتا ہے مجھے ہمیشہ رہنا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال کو لے کر کے یوں سمجھایا ہے کہ کوئی انسان جب سفر کرنا جاتے ہیں، کچھ لوگ کشتی کے اندر سوار ہے، موٹر کے اندر سوار ہے، کار کے اندر سوار ہے، ٹرین کے اندر سوار ہے، جاتے ہیں اور جانے کے بعد کسی جگہ کے اوپر قیام کیا، اور ملاح اور ڈرائیور پیسنجروں کو یہ کہتا ہے کہ دیکھو ہمیں یہاں پر جو ٹھہرنا ہے وہ محض اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے ٹھہرنا ہے، یہاں پر ہمیشہ کے لیے ہمارا قیام نہیں ہے، بلکہ اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر کے جلد سے جلد اپنی جگہ تم پکڑ لو، یہاں پر ٹھہرنا کی جگہ نہیں، اس لیے کہ یہ جگہ بڑی خوفناک ہے، بڑی مہیب ہے، اور یہاں پر درندے ہیں، پھاڑنے والے جانور ہیں، ایذا پہنچانے والے حشرات الارض ہے، موذی ہے، یہاں پر اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر جلدی سے تم آ جاؤ۔ یہ فہمائش کر کے، نصیحت کر کے ڈرائیور نے، ملا نے، کپتان نے اپنے پیسنجروں کو نیچے اترنے کی اجازت۔ جب نیچے اترتے ہیں تو کچھ قسمیں اس کے ہو گئی۔ بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے اس قائد کی بات کو معنی پیش نظر رکھا، اپنی ضرورت سے فارغ ہوئے، وضو کیا، نماز پڑھی، کو کھانا کھایا، ناشتہ کو جلدی سے آ گئے، تو چونکہ وہاں جگہ بالکل خالی تھی، اطمینان کے ساتھ خوش حال جگہ کے اندر وہ بیٹھ گئے۔ بعض لوگ ایسے بھی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں آنے کے بعد اس طریقے زندگی گزارتے ہیں کہ چونکہ جہاں آب و ہوا اچھی ہو، جہاں ذرا سرسبز گھاس ہو، ایسی جگہ کے اوپر قیام ہوتا ہے تو وہاں پر مخملی گھاس کے اوپر بیٹھ کر کے اسی میں منہمک ہو گئے، اور خوش الحان پرندوں کی سریلی آواز کے سننے کے اندر مشغول ہو گئے۔ وہاں پر کچھ کنکر ہیں، خوشنما، خوش منظر، ان ککڑیوں کے ساتھ کھیلنے کے اندر مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ ذرا کچھ ٹائم ہو گیا، لیکن ذرا کچھ ان کو ہوش آ گیا، یہ تمام چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر کے وہ چلے گئے۔ اچھے لوگوں نے تو پہلے سے جگہ اپنی حاصل کر لی تھی، ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ جگہ مل گئی، چھوڑ چھاڑ کر کے چلے گئے اور وہاں پر اپنی جگہ قائم کر لی۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ ابھی ذرا ان کو تنبہ نہیں ہوا، ابھی ان کو ہوشیاری نہیں ہوئی، بلکہ ابھی اور قائم رہے۔ یہ جو ذرا خوشنما پتھر تھے، کنکر تھے، سیب تھی، اس کو بھی اٹھایا، تھیلوں میں بڑا، جیب کے اندر بڑا، مخملی گھاس کو ذرا بیٹھے رہے، گپ شپ کرتے رہے، سریلی آوازوں کے سننے میں مشغول رہے، اور پھر اس کے بعد اپنے سر و پتھروں کو لے کر کے جاتے ہیں تو وہ تو چونکہ سیٹیں بھر چکی تھی، کھڑے رہنے کی جگہ ان کو ملی، کھڑے رہنے کی تکلیف ہوئی، اور جو کچھ پتھر وغیرہ اس نے اپنے ساتھ رکھے تھے اس کے بوجھ اٹھانے کا اور اس کو مزید اس کو تکلیف ہوئی۔ کچھ چوتھی قسم محروم القسمت ایسے بھی لوگ ہیں کہ اس طریقے سے وہاں پر مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ وہ قافلہ روانہ ہو گیا، ٹرین روانہ ہو گئی، کار روانہ ہو گئی، اور وہ لوگ وہیں رہے یہاں تک کہ درندوں نے ان کو ختم کر دیا۔ قرآن حکیم نے اسی کو بیان فرمایا، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ۔ تین قسموں کو بیان کیا
یہ جو میں نے مثال دی امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی، تو قرآن حکیم نے یہ 3 قسموں کو بیان کیا. اس کی تفسیر کے علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمُونَ. لوگ اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں عالم ارواح سے اس دنیا کے اندر بھیجا اور یہ ہدایت دے کر کے بھیجا کہ دیکھو یہ دنیا تمہارا ہمیشہ کا مقام نہیں، ہم تم کو ایک عارضی وقت کے لیے بھیجتے ہیں، ہماری عبادت کے لیے ایک وقت مقرر کے لیے ہم بھیجتے ہیں، لہذا ٹھیک ٹھاک رہنا اور اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے بلاوے کے اوپر تم جلدی سے آ جانا. اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد و پیمان لیا ہے الست بربکم. جب عالم ارواح کے اندر تمام کو پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا بلا، ضرور آپ ہمارے رب ہیں. لہذا ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا، اللہ کے رب ہونے کا، اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کر کے ہم آئے. ہم کو یاد نہیں ہے اس لیے کہ بہت سا زمانہ گزر گیا. انسان جب اب شکم مادر میں آتا ہے تو بہت سی کیفیتیں ہوتی ہے. پہلے تو ایک قطرہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد نطفہ، علقہ، مضغہ وغیرہ یہ کیفیات سے بدل کر کے اس انسانی شکل کے اندر آتا ہے. تو اس طویل زمانے کی وجہ سے ہم کو یاد نہیں رہا. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آیا وہ الست بربکم کا قول و قرار آپ کو یاد بھی ہے؟ تو فرمایا کہ برابر مجھے یاد ہے، اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میری داہنی طرف میں کون تھا، میری بائیں طرف کے اندر کون تھا. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ کو کچھ یاد ہے؟ فرمایا کانہ الآن فی اذنی، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے ابھی میرے کان کے اندر بات پڑ رہی ہے. میں آپ حضرات کے سامنے بولتا ہوں، میری بات آپ کے کانوں کے اندر جاتی ہے. تو حضرت علی، حضرت ذوالنون مصری فرماتے کانہ الآن فی اذنی، وہ قول و قرار تو ایسا ہے گویا ابھی تک میرے کانوں کے اندر وہ گونج رہا ہے وہ آواز. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں. حضرت سہل اصفہانی سے پوچھا گیا، تفسیر روح البیان کے اندر موجود. یہاں تو بولنے میں ذرا احتیاط، بلکہ ہر جگہ میں احتیاط کرتا ہوں، خصوصاً علماء کرام یہاں موجود دور سے تشریف لائے. 2 مفتیان کرام آپ کے یہاں موجود، صاحب علم صاحب نسبت موجود، ان کے حاضری کے اندر بولنا ذرا سوچ سمجھ کر بولنا پڑتا ہے. بہرحال تفسیر روح البیان کے اندر سہل اصفہانی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ عہد دیروز یادداری، عہد دیروز یادداری عربی کے ساتھ ساتھ تفسیر روح البیان کے اندر فارسی کی بہت سی عبارات ہیں. کیا گزشتہ کل یعنی جو عہد اللہ تعالی لیا تھا یاد ہے؟ گفت آرے برابر یاد دارم، یعنی بخوبی یاد دارم، مجھے برابر یاد ہے. گویا سہل اصفہانی رحمت اللہ علیہ تن بھی یاد. تو ہم تو قول و قرار کر کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا، اور اللہ نے عارضی طور پر اس دنیا میں ہم کو بھیجا ہے کہ دیکھو یہاں پر ذرا ادھر ادھر منہمک مت ہو جانا. اب اللہ تعالیٰ کے بندے یہاں آنے کے بعد قرآن حکیم نے فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ. آنے کے بعد 3 قسمیں بیان فرمائے کہ بعض لوگ ظالم ہیں، خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. وَضُ الشَّيْءِ عَلَى غَيْرِ مَحَلِّهِ، یعنی جو چیز جہاں صرف کرنی ہوتی ہے اس کے خلاف کے اندر اس کو استعمال کیا جائے تو اسی کو ظلم کہتے ہیں. وَضُ الشَّيْءِ عَلَى غَيْرِ مَحَلِّهِ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. جو انسان نیک کام کرتا ہے تو اسی کے لیے اس کا ثواب ملتا ہے. ومن اساء، جو انسان گناہ کرتا ہے تو فعليها، اس کے گناہ کا وبال اسی کے اوپر پڑتا ہے. لہذا خود ہم اپنی جانوں کے اوپر گناہ کر کے ظلم کرتے ہیں. اور یہ کر رہا تھا علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے ظالم کی تفسیر اس یہاں پر فرمائی کہ کچھ فرائض اور واجبات کو بھی انسان چھوڑ دے وے، محرمات جو چیزیں حرام ہیں اس کو بھی کر لے وے، تو ایسے انسان کو یہاں پر ظالم کہا گیا. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، بعض وہ لوگ ہیں جو درمیانی راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں. فرماتے ہیں صاحب ابن کثیر
اصول کہتے ہیں کہ جو فرائض اور واجبات کی برابر پابندی کرتے ہیں، محرمات سے بھی، حرام کاموں سے بچتے ہیں، لیکن مستحبات کو چھوڑ دیتے ہیں، مستحب کام کو، مستحب کام کو مستحب کر سمجھ کر کے چھوڑ دینے والا، اس کو مقتصر کہا گیا۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، فرمایا بعض حضرات وہی ہے جو نیکیوں کے اندر سبقت کرنے والے، آگے ہی بڑھنے والے ہیں، وہ ہیں جو فرائض پہ پابندی، واجبات کی پابندی، حرام سے اجتناب اور احتراز اور بچتے ہیں، مستحبات اور سنتوں کی پابندی کرنے والے ہیں۔ فرمایا کہ دنیا میں آ کر یہ تینوں کے تینوں ہیں، لیکن تینوں کے لیے قرآن کریم نے بشارت دی، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے اور جنت کے داخل کرے۔ چوتھا گروہ وہ ہے کہ جنہوں نے یاد نہیں رکھا اللہ کے عہد کو، بلکہ یہی کا ہو کر کے رہ گیا اور قافلہ روانہ ہو گیا اور درندوں نے اس کو کھا لیا، چیر ڈالا۔ یہ ہے غیر لوگ جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، ربوبیت کا وعدہ کر کے آئے، عہد کر کے آئے، لیکن پھر بھی نہیں مانتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو شیطان نے گمراہ کر دیا۔ اور جہنم کے قار کے اندر، گڑھے کے اندر، کھڈے کے اندر ہمیشہ کے لیے گرنے والے ہیں۔ بہرحال آج کل ہم کس حالت کے اندر ہیں، قرآن حکیم نے یہ تین باتیں بیان فرمائی، اسی کے موافق یہ دنیا، فرمایا متاع الغرور، یہ تو دھوکے کا سامان ہے۔ انسان اس دنیا کو اپنی سمجھتا ہے، لیکن یہ دنیا اپنی نہیں ہوتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کے سامنے ایک مرتبہ دنیا منکشف ہوئی، ظاہر ہوئی۔ اللہ کے نیک بندے مراقبہ کے ذریعے سے جب اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں تو آخرت کی باتیں اور پوشیدہ باتیں ان کے سامنے ظاہر ہوتی ہے۔ مثال ایسی، یہ دیوار ہمارے سامنے ہے، دیوار کے پیچھے کچھ اگر بھائی بیٹھے ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن اگر دیوار کو ہٹا دیا جائے تو دیوار کے پیچھے کی چیزیں بھی نظر آتی ہے۔ تو اسی طریقے سے بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں، ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا گہرا ہے کہ وہ آخرت کی باتوں کو معلوم کر لیتے ہیں۔ لکھا ہے علماء نے، ایک صاحب کہیں کسی قبر کے اوپر پہنچے اور پہنچ کر کے وہاں انہوں نے مراقبہ کیا، تو مراقبہ کے ذریعے سے ان کے اوپر انکشاف ہوا، اندر کی حالت ظاہر ہوئی۔ دیکھا کہ وہ قبر کے مردے بیٹھ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے، اور انہوں نے کہا کہ جب سے میں آیا ہوں اس وقت سے لے کر آج تک 75,000 قرآن کریم میں نے یہاں قبر کے اندر ختم کیے۔ 75,000۔ اس لیے کہ دنیا میں انسان کو جس قسم کا شغف ہوتا ہے، جس قسم کا تعلق ہوتا ہے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ عالم برزخ کے اندر، قبر کے اندر وہی حالت دے دیتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کا شغف ہوتا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت دیتے ہیں حفاظ کرام کو۔ کتابوں کے مطالعے ہوتا ہے تو وہ کتابیں دے دی جاتے، کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ بعض حضرات کو، علماء کو قبر کے اندر کتابوں کا مطالعہ کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ تو اس طریقے سے انکشاف ہوتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے سامنے یہ دنیا منکشف ہوئی، دیکھا کہ دنیا نہایت ہی بری شکل کے اندر ہے، لیکن زیب و زینت کے ساتھ، آب و تاب کے ساتھ بناؤ سنگار کر کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تیرے ماننے والے کون ہیں؟ کہا کہ میرے ماننے والے وہ ہے کہ جو دنیا دار ہے۔ کہا کہ یہ سب کے سب میرے ماننے والے، میرے چاہنے والے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا انہوں نے تجھے چھوڑ دیا ہے، تو نے اس کو چھوڑ دیا؟ دنیا نے کہا کہ کسی میں یہ طاقت نہیں، ایک مرتبہ میرے اندر قدم رکھ دیا تو مجھ کو وہ چھوڑ دے۔ ہر ایک کو تجربہ ہے، جب دنیا آ جاتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر انسان کے پاس ایک جنگل بھر مال ہوتا ہے تو وہ دوسرے جنگل کے مال کی طلب میں رہتا ہے، دوسرا جنگل ہوتا ہے تو تیسرے جنگل کی مال کے اندر ہوتا ہے، بینک بیلنس اتنا ہے ذرا اور زیادہ ہو جائے، ایک بلڈنگ ہے ذرا دوسری بلڈنگ پہ ہو جاوے،
تو یہ تو بات ہوتی ہے. تو بہرحال کہا کہ جس نے میرے اندر قدم رکھا, دنیا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہا کہ کبھی مجھ سے نہیں نکل سکتا, بلکہ میں نے ان تمام کو لات مار کر کے چھوڑ دیا. دنیا لوگ انسان ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے دنیا کا تقاضا. چنانچہ ایک بادشاہ نے بہت بڑا عالیشان مکان بنایا, بہت عالیشان خلافہ بنی عباسیہ میں سے مکان بنایا, اور تمام لوگوں کو مکان کے دیکھنے کے لیے دعوت دی. ظاہری بات ہے کہ بادشاہ اور بادشاہ کا بنایا ہوا مکان, اب لوگ تعریف کے علاوہ کیا کریں گے؟ تعریف ہی کرتے رہے. لیکن بعض بزرگان دین بھی ہوتے ہیں, صاف صاف بات کہنے والے. ایک بزرگ وہاں پہنچ گئے اور کہا کہ اس مکان کے اندر ایک نہیں بلکہ دو عیب. بادشاہ بھی متعجب کہ اب تک جتنے لوگ ہیں ان تمام نے میرے مکان میں کوئی عیب نہیں لگایا, اور بادشاہ کا مکان عیب بھی کیا ہو سکتا, اس کے اندر خرابی کیا ہو سکتی. لیکن وہ بزرگ نے کہا کہ ایک نہیں بلکہ دو عیب. ایک تو یہ ہے کہ مرور زمانہ کی وجہ سے جیسا جیسا وقت گزرتا جائے گا یہ مکان کمزور ہوتا جائے گا, ایک بات. دوسرے اس کے اندر سب سے بڑا یہ عیب ہے کہ مکان تو اسی طریقے سے رہے گا, لیکن صاحب مکان دنیا سے چلا جائے گا, یہاں سب چھوڑ چھاڑ کر کے چلا جائے گا. گویا یہ متاع الغرور اپنا سمجھا ہے, لیکن یہ دھوکے کی تیر ہے. آنکھ بند ہوئی اور یہ سب کے سب یہاں رہے گا, وہ چھوڑ کر چلا جائے گا. تو یہ گویا یہ ہوا. تو اس دنیا نے کہا کہ میں نے سب کو الگ کر دیا, مجھ کو کوئی چھوڑ نہیں سکتا ہے. تو اسی کو یہ گویا اس طریقے سے یہ حالت ہے. انسان اپنی چیزیں, حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں, ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا, اور ہاتھ پکڑ کر کوڑا خانہ, کچرا پیٹی اس کو ہم بولتے ہیں, ہمارے گجراتی میں اکیرا بولتے ہیں, کہ وہاں پر لے جا کر کے مجھ کو کھڑا کر دیا, جہاں پر بیلوں کا بھینسوں کا گوبر وغیرہ یہ ڈالتے ہیں, نجاستیں ہوتی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا, اور ہاتھ پکڑ کر وہ کوڑا خانہ کچرا پیٹی ہوتے وہاں کھڑا کر دیا, اور وہاں دکھایا, اے ابو ہریرہ دیکھو یہاں پر نجاستیں ہیں, غلاظتیں پڑی ہوئی ہے, یہ کپڑوں کے کچھ ٹکڑے اور چیتھڑے پڑے ہوئے ہیں, ناپاک ہے, کچھ کھوپڑیاں پڑی ہوئی ہے. دنیا کی حقیقت یہ ہے. کہا کہ یہ کھوپڑیاں یہاں کچھ پڑی ہوئے ہیں. ایک وہ زمانہ تھا کہ جیسے تمہارے اس دماغ کے اندر خیالات, جذبات موجزن ہے, جوش بڑھتے ہیں, انسان خیال کرتا ہے, پروگرام بناتا ہے کہ کل ہمیں یہ کام کرنا ہے, وہاں جانا ہے, یہ جانا ہے وغیرہ. تو ایک خیالات موجزن تمہارے ذہن میں ہے, یہ کھوپڑی یہاں پڑی ہوئی ہے, کسی وقت کے اندر اس کے اندر بھی یہی خیالات ہے. یہ جو تم نجاست دیکھ رہے ہو یہ انسان کے مرغن بہترین غذا ہے جو اس حالت کے اندر ظاہر ہوتی. یہ جو کپڑوں کے ٹکڑے اور چیتھڑے پڑے ہوئے ہیں تم دیکھتے ہو, یہ وہ کپڑے ہیں کسی وقت میں کسی انسان کے بدن کے اوپر یہ موجود, اور انسان زیب تن کر کے پہن کر کے بڑے کر و فر کے ساتھ وہ باہر جاتا تھا. نہ لابس رہا, پہننے والا رہا, اور ملبوس اور کپڑے یہ چیتھڑوں کی صورت کے اندر یہاں پر موجود ہے. یہ گویا دنیا کی حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور اکرم کے سامنے بیان کی. اور یہ جو تم دیکھتے ہو کچھ ہڈیاں پڑی ہوئی ہے, یہ جانوروں کی ہڈیاں ہیں. وہ جانور جس کے اوپر تم سوار ہوتے تھے, سوار ہو کر کے بڑی آن بان کے ساتھ جاتے تھے, وہ راکب بھی ختم ہو گیا, مرکوب اور سواری بھی ختم ہو گئی, اور اس کی ہڈیوں کی یہ حالت. بہرحال جس کے متعلق کسی نے کیا خوب کہا ہے, گونجتے تھے دن کی نوبت سے زمین و آسماں, گونجتے تھے جن کی نوبت سے زمین و آسماں, مرکزوں میں چپ پڑے ہیں خونہا کچھ بھی نہیں. قبروں کے اندر بیچارے خاموش بیٹھے ہیں اور کوئی آواز ان کے اندر نہیں ہے. اسی کو مولانا عطار رحمت اللہ علیہ دنیا کے متاع الغرور سے بچانے کے لیے مولانا عطار رحمت اللہ نے فرمایا, بر تو باید اے عزیز پرہنر, بر تو باید
اے عزیز پرہنر کچنی مکار باشری پرحذر، اے ہوشیار انسان، تیرے لیے یہ ضروری ہے کہ ایسی مکارہ عورت سے تو ہمیشہ احتراز کرنے والا اور بچنے والا۔ برت باید اے عزیز پرہنر کچنی مکارہ باشی پرحذر، کیسی مکار عورت ہے جس کو کسی نے دوسرے شاعر کے اندر فرمایا زال دنیا ہم چوروس آراستت، زال دنیا ہم چوروس آراستت، درد روز شوء دیگر خاصت، یہ دنیا بوڑھی ہے، یہ دنیا بوڑھی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا یہاں حضرت فرمایا کرتے آپ کے سامنے پند و نسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے جا رہے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، بیت المقدس تک جانے کا راستہ طے ہو رہا تھا، آسمانی راستے پر ابھی نہیں روانہ ہوئے تھے، ابھی اسی خشکی کا راستہ زمین اور ارضی راستے پر جا رہے تھے کہ دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف مائل کر رہی ہے، بلا رہی ہے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف توجہ مت کیجیے، آگے چلیے۔ آگے جب جا رہے ہیں تو ایک بوڑھا انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف بلا رہا ہے، حضرت جبرائیل نے پھر فرمایا کہ اس کی طرف بھی توجہ مت کیجیے، آگے چلیے۔ جب آگے چلے تو کچھ حضرات نیک صورت اچھے خصائل اور عادات والے موجود ہیں، تو فرمایا ان کو سلام کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا، ان حضرات نے آپ کو سلام کا جواب دیا۔ حضرت جبرائیل السلام نے تعارف کرایا کہ یہ جو حضرات ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام ہیں جن کو آپ نے سلام کیا، انہوں نے آپ کو سلام کا جواب دیا۔ اور پہلی وہ جو بری عورت تھی وہ دنیا تھی جو آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی، اور وہ جو بوڑھا انسان تھا وہ شیطان لعین مرد و شیطان تھا جو اپنی طرف مائل کرنا چاہتا تھا۔ بہرحال یہاں سے علماء نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی بھی اتنی ہے کہ جیسے بوڑھی عورت اس کی زندگی جتنی دنیا باقی رہتی ہے، دنیا کی زندگی اتنی ہے۔ حضرت جانتے ہیں حدیث پاک میں آپ نے سنا کہ حضور نے فرمایا قیامت کی نشانی دی کہ میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہے، یہ کلمہ شہادت، یہ کلمہ وسطیٰ 20 کی انگلی، تاکہ یہ دو انگلیوں کی طرح میں جیسے ذرا یہ نکلی ہوئی ہے اتنا قیامت سے پہلے آ گیا اور قیامت اس کے بعد ہی آ رہی ہے۔ یہ انگلی اس قیامت کے ساتھ ملی ہوئی ہے، 20 کی انگلی ذرا سے آگے نکلی ہوئی، میں گویا یہاں پہلے آ گیا اور قیامت پیچھے آ رہی ہے، اور بوڑھی عورت کی زندگی تو قریب الختم ہی ہوتی ہے، تو وہ گویا بوڑھی عورت کی شکل میں دنیا بلا رہی تھی آپ کو۔ اسی کو شعر کے اندر کہا جاتا ہے زال دنیا ہم چورو سارا ست، درد روزے شوء دیگر خاصت، یعنی یہ بری دنیا یہ بڑی ٹیپ ٹاپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہے، لیکن یہ دنیا کسی کے ساتھ وفاداری نہیں کرتی، درد و روزے شوئے دیگر خاص سب، آج اس کے ساتھ ہے کل اس کے ساتھ ہے، لکھ پتی ہے وہ بیچارہ محتاج ہوتا ہے نانے جمی کا، اور کوئی انسان غریب ہے وہ مالدار بن جاتا ہے، یہ دنیا کسی کے ساتھ وفاداری نہیں کرتی۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جو تشریف لائے اسی بات کو سمجھانے کے لیے تشریف لائے، اور صحابہ کرام جو شتربان تھے، اونٹوں کو چرانے والے تھے، لیکن اسی قرآن کی وجہ سے ان کو یہ تعلیم حاصل ہوئی اور دنیا کی تمام چیزوں کے اوپر ان کو ہیت سمجھا اور آخرت کو انہوں نے ترجیح دی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، اور نبی کریم جن کے بارے میں فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد نبوت کا درجہ ہوتا ہے تو نہیں، آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں
میرے بعد کوئی نبی نہیں. لیکن اگر نبوت کا درجہ ہوتا تو حضرت عمر ابن خطاب تو اس درجے کے لائق ہے کہ وہ نبی بنتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو معراج کے موقع پر یا منام کے اندر دیکھا، اعظم تشریف لے گئے، محل دیکھا. حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ یہ کس کا محل ہے؟ فرمایا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا محل ہے. حضور نے فرمایا بعد میں حضرت عمر ابن خطاب سے کہ میں نے معراج میں دیکھا خواب کہ جنت کے اندر آپ کا محل ہے، اور میرا یہ ارادہ ہوا کہ اس محل کے اندر داخل ہو جاؤں. دیکھو، لیکن آپ کی غیرت کی وجہ سے میں اندر نہیں گیا. کسی کے مکان میں اس کی اجازت کے بغیر چلے جانا یہ جائز نہیں. حضرت جانتے ہیں، فرماتے ہیں، حدیث بخاری شریف کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھڑکی کے پاس کھڑے تھے. ایک انسان نے جھانکا اور جھانکنے کے بعد اجازت طلب کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا خیال یہ ہوا کہ کنگھی آپ کے ہاتھ میں تھی، کنگھی کر رہے تھے، تیری آنکھ پر مار کر کے تیری آنکھ کو میں پھوڑ ڈالوں. اس لیے کہ اجازت تو اسی لیے ہوتی ہے تاکہ اندر نظر نہ پڑے اور پردہ کا خیال رکھے. جب تو نے کھڑکی میں سے جھانک لیا، دیکھ لیا اور پھر کہتا ادخل، تو اس اجازت سے کیا فائدہ؟ تو اجازت پہلے لو اور پھر اس کے بعد میں گھر میں اجازت ملنے کے اوپر داخل ہو. پہلے سے جھانکو مت کہ پہلے جھانک کر کے کھڑکی کے نہ دیکھ لیا اور پھر اجازت کھٹکھٹایا دروازہ، یہ بات نہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ بات یہاں سے چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر طرح کے مکان میں داخل ہونا چاہتے، لیکن غیرت آئی. تو ہمارے مکان میں کوئی انسان بغیر اجازت کے داخل ہوتا ہے تو دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں داخل ہوا. اسے وہ کہتے ہیں غیرت، حیا کہتے ہیں. آپ کی غیرت کی وجہ سے مکان میں داخل نہیں ہوا، آپ کے محل میں داخل. حضرت عمر بن خطاب کو رونا آ گیا اور فرمایا کہ علیک اغار، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کے اوپر مجھے غیرت؟ آپ کے جوتیوں کے توفیل میں تو اگر ہے بھی، آپ فرماتے ہیں صحیح ہے، ایمان ہے، تو آپ کے جوتیوں کے توفیل میں اگر میں اس لائق ہوا ہوں، اگر آپ میرے مکان میں داخل ہوتے تو مجھے کوئی غیرت نہیں تھی. دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک عورت محل، جنت کے محل کے پاس کے نہ وضو کر رہی ہے. پوچھا یہ کون عورت؟ تو کہا گیا کہ ام سلیم ہے. ام سلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی زوج محترمہ. یہ ان کو درجہ ملا. کیوں درجہ ملا شاید آپ جانتے ہوں گے، اور لیکن عرض کر دوں اس لیے یہاں تو ریسیور بھی ہے اور ہماری بہنیں اور بیٹیاں بھی سنتی ہیں، ممکن ہے کہ یہ بات ان کے کام کی ہو جاوے. اس سے بخاری شریف کے حدیث ہے کہ ان کو درجہ اس لیے ملا کہ ان کا ایک بیٹا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ابو عمیر ان کے بیٹے بیمار ہوا، بیمار سے وہاں چلا کرتا تھا حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ کا لڑکا، اور اتفاقاً ان کا انتقال ہو گیا. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بچے کو خود اپنے ہاتھ سے غسل دیا، کفنایا اور دوسرے روم کے اندر رکھ دیا. جب ابو طلحہ باہر سے آئے، پوچھا کہ بچے کو کیسا؟ فرمایا کہ سکون میں. اس لیے کہ مومن کے لیے موت سکون کی چیز ہے. الموت تحفۃ المؤمن، مومن کے لیے تحفہ ہے، بخشش ہے، سکون کی چیز ہے. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے ایک جنازہ گزرا تو آپ نے فرمایا مستریح یا مستراح. مستریح اس لیے کہ ایک مومن دنیا کی تکلیفوں کے میں مبتلا ہوتا ہے اور ان تکلیفوں سے گزر جاتا ہے تو آرام پانے والا ہے. یا اگر مفسد انسان ہوا، لوگ اس سے تکلیف پا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا مستراح، یعنی لوگوں کو، انسانوں کو، حیوانوں کو، شجر کو، حجر کو، مدر کو، ان تمام کو، یعنی پتھر، مدر یعنی ہے کہ پتھر، حجر اور درخت وغیرہ بھی مفسد انسان کی وجہ سے بارش روک لی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک مفسد اور ظالم اور گنہگار کی وجہ سے انسان تو انسان
لیکن حیوانات، نباتات اور جمادات بھی تکلیف پاتے ہیں. اس انسان کے مر جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو راحت پہنچائی. اس جنازے کے گزرنے پر آپ نے فرمایا مستریح او مستراح، یا تو خود راحت پانے والا ہے یا دوسرے اس سے راحت پانے والے. خیر تو بہرحال ام سلیم نے فرمایا بڑے سکون کے اندر. تو حضرت ابو طلحہ سمجھے کہ لڑکے کو کچھ کفاتا ہے، اچھا ہے. حالانکہ بچہ تو مر چکا تھا، دوسرے روم کے اندر دفنانے کی حالت میں اس کو رکھا ہوا، پھر بھی ذرہ برابر طبیعت میں تغیر نہیں آیا، بلکہ کھانا پکایا، کھانا کھایا، زیب و زبائش کی، وظیفہ زوجیت کو ادا کیا. اور اس کے بعد صبح کو جب جانے لگے تو فرمایا کہ ذرا ٹھہریے، ایک بات پوچھنے ہیں. ام سلیم نے پوچھا کہ اگر کسی نے کوئی امانت ہمارے پاس رکھی ہو اور وہ امانت کا مطالبہ کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ ابو طلحہ نے فرمایا خندہ پیشانی کے ساتھ چیز تو اسی کی ہے، لہذا ہمیں واپس کر دینا چاہیے. ام سلیم نے اب رات کا انتقال شدہ بچہ صبح کے وقت میں کہتی ہے کہ آپ کا بچہ بھی کل سے وفات پا چکا ہے، جائیے اس کو سپرد خاک کیجیے، اس کو قبر میں دفن کیجیے. بڑے ناراض ہوئے کہ پہلے سے کوئی اطلاع نہیں دی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور بخاری میں تو بات بھی آتا ہے، حضرت جانتے ہیں اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق سوال بھی فرمایا کہ ہاں، تو آپ نے دعا فرمائی. چنانچہ ان کے اس صبر کی وجہ سے ان کے یہاں محدثین نے فرمایا، صاحب عمدۃ القاری علامہ عینی رحمت اللہ علیہ، علامہ ناوی رحمت اللہ علیہ، مسلم کے شاعر نے فرمایا کہ ان کے یہاں 9 لڑکے ہوئے، 9 لڑکے، ایک بچے کی قربانی دی، اس کے اوپر اصرار کیا اور صبر کیا. ان کے اوپر 9، ان کے یہاں 9 لڑکے ہوئے، تمام کے تمام حافظ قرآن اور عالم بعمل. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا. یہ تھے ام سلیم کہ انہوں نے اس صبر کیا. اس صبر کی بنا پر ایک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 9 دیے ہیں. بعد میں 7 کا بھی ذکر آتا ہے تو فرمایا کہ 7 لڑکے تھے اور 2 لڑکیاں جو حافظہ تھی، عالمہ تھی، اس لیے 7 اور 9 کا یہ فرق آتا ہے. خیر بہرحال یہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی. تو یہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے بات یہ چلی کہ اور آپ نے فرمایا عمر فی الجنہ، حضرت عمر تو جنتی ہیں، تاہم حضرت عمر تو دنیا کے دھوکے کے اندر کہیں مبتلا نہ ہو جاوے. اس لیے صاحب السر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی نبی کریم صاحب نے کچھ راز کی باتیں ان کو بیان فرمائی تھی، ان کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھی. حضرت عمر طرح جب کسی کا انتقال ہوتا تو ذرا تحقیق کر تو انتظار کرتے کہ حضرت حذیفہ اس انسان کی جنازے کی نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں. اگر جنازے کی نماز حضرت حذیفہ پڑھتے، حضرت عمر طرح شریک ہوتے تھے، اور اگر نہیں پڑھتے تو معلوم ہوا کہ یہ منافق ہے. جب یہ شریک ہوئے تو حضرت عمر طرح بھی شریک نہیں ہوتے تھے. یہی نہیں بلکہ حضرت عمر طرح بڑی لجاجت کے ساتھ حضرت حذیفہ بن یمان صاحب السر رازدان بھید کو جاننے والے سے سوال کرتے تھے کہ ذرا یہ تو بتلائیے کہ میرا نام یہ منافقین کی لسٹ میں تو نہیں ہے، منافقین کی لسٹ میں تو نہیں. اتنے زیادہ خوف کرنے والے تھے، حالانکہ بشارت سن چکے تھے، عشر مبشرہ میں تھے، مکان جنت کے اندر، لیکن ان کو یہ خیال تھا کہیں میں دنیا کے دھوکے میں مبتلا نہ ہو گیا ہوں، اور اعتبار تو آخرت کا آخری عمل کا ہے، لہذا کہیں کوئی ایسا عمل نہ ہو گیا ہو جس کی وجہ سے میرا تمام کے تمام پہلے کا اکارت اور بیکار ہو گیا ہو. یہ آپ کا یہ تقویٰ تھا، اور دنیا سے احتراز اور بچہ اس قدر حضرت عمر طلحہ بچتے تھے کہ حضرت ان سے پوچھتے تھے. حضرت حذیفہ بن یمان طلحہ جب ایک انسان اور ایک مسلمان اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اس کی طرف آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اس کی طرف آتی ہے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ رسول، اور ان کے ساتھ کچھ اور صحابہ بھی تھے، بر اعظم افریقہ میں تبلیغ کے لیے اعلاء کلمت اللہ کے لیے گئے، اور ایک جنگل کے اندر وہاں پر قیام کرنا چاہا، اس لیے کہ آبادی دوسری جیسے کہ یہاں دوسروں کی آبادی،
اسی طریقے سے وہاں بھی غیروں کی آبادی تھی اور کوئی جگہ نہیں تھی، کہا کہ ہم جنگل کے اپنا بسیرا ڈالیں گے، ڈیرا ڈالیں گے یا ٹھہریں گے۔ لوگوں نے کہا کہ اس جنگل کے اندر تو شیر ہے، سانپ ہے، بچھو ہے وغیرہ موذی جانور درندے ہیں، کا کوئی حرج نہیں۔ کھڑے ہو گئے جنگل کے کنارے کے اوپر اور صحابہ سے مشورہ کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کے بعد للکارتے ہیں، کہتے ہیں ایھا الحشرات والسباع نحن من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن نازلون فی الارض ارحلوا عنا فمن وجدنا بعدها فوجدنا بعدہ قتلنا۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ کسی انسان کو نہیں بلکہ جنگل کے اندر رہنے والے درندوں کو، موذی جانوروں کو کہہ رہے ہیں۔ ایھا الحشرات والسباع، اے زمین میں چلنے پھرنے والے، اپنے پیٹ کے بل چلنے والے سانپ اور بچھو، والسباع پھاڑنے والے درندے جانور، ہم کوئی اور نہیں ہے، نحن من اصحاب رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ آپ کے جمال آرا کو دیکھا ہے، آپ کے سنتوں کی تابع داری ہم نے کی ہے اور مستحبات کی تابع داری کی ہے، ہم سے یہاں ٹھہرنے والے ہیں۔ ارحلوا عنا، یہ جنگلوں کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ فمن وجدناہ بعد، اس کے بعد اگر ہم نے کسی کو پا لیا تو قتل نہ ہو تو اس کو قتل کر دیں گے۔ یہ انہوں نے ایک آفر کی۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہاں سے جنگل کے اندر سے شیر جاتا ہے، اپنے بچے کو اپنے سینے کے ساتھ لگائے ہوئے جاتا ہے۔ سانپ اپنے سپولیوں کو اپنی پیٹھ کے اوپر اٹھا ہوئے جاتا ہے۔ چیتے اور درندے اپنے اپنے بچوں کو اپنی کمر پر اٹھا کر جاتے ہیں۔ پورا کے پورا جنگل ختم ہو جاتا ہے اور اطمینان کے ساتھ یہ گزارتے ہیں، اس لیے کہ دنیا کے ساتھ انہوں نے تعلق نہیں رکھا، اللہ اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے تعلق رکھا۔ جو لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں، بہت سے بادشاہ بھی ایسے ہیں۔ حضرت خواجہ بختیار باقی رحمت اللہ علیہ دہلی کے جن کا مزار ہے، بہت اونچے درجے کی ہے، ان کی کرامت بڑی ظاہر ہے، خیر وہ تو بیان نہیں کرتا، لیکن جب ان کی وفات ہوئی اور ظاہری بات ہے خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی وفات اور ان کی جنازے کی نماز میں شرکت، دہلی کے میدان کے اندر گویا ایک دریا کی طرح لوگوں کا سمندر تھا، منتہائے بصر تک جہاں تک نظر پہنچتی تھی لوگ ہی لوگ نظر پہنچتے تھے۔ جنازہ خواجہ صاحب کا موجود، جنازے کی نماز کون پڑھا؟ اعلان ہوتا ہے کہ خواجہ صاحب نے یہ وصیت کی ہے کہ میرے جنازے کی نماز وہ انسان پڑھائے جس کے اندر 3 باتیں موجود ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کبھی بھی تکبیر تحریمہ اس کی فوت نہ ہوئی ہو، پوری زندگی کے اندر تکبیر تحریمہ فوت نہ ہوئی ہو۔ تکبیر تحریمہ امام صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر پہلی تکبیر، تو اس کا وقت سنا تک بعض حضرات نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے درمیان میں آتا ہے، جب بھی یہ ہے کہ اس کو تکبیر تحریمہ کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ مزید حضرت مفتی صاحب آپ کو سمجھائیں گے۔ خیر بہرحال فرمایا جس کی تکبیر تحریمہ فوت نہ ہوئی ہو۔ دوسری بات، عصر سے پہلے کی 4 رکعت سنتیں جس کی فوت نہ ہوئی ہو۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ سنت غیر موقع ہے، پڑھے نہ پڑھے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کے اوپر رحم کرے جس نے عصر سے پہلے کی 4 رکعت پر مداومت ہمیشگی کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مداومت اور ہمیشگی کرنے والے کے لیے دعائے رحمت ہے۔ تو عصر کی 4 رکعت سنت کبھی فوت نہ ہوئی ہو۔ اور تیسری بات، کبھی کسی غیر عورت پر نظر اٹھا کر نہ دیکھا، غیر عورت پر نظر اٹھا کر نہ دیکھا۔ یہ 3 شرطیں بڑی کڑی شرطیں تھیں۔ ایک سناٹا چھا گیا، خاموشی طاری، کون ایسا؟ ایک انسان آخر میں تھا، آیا رونے لگا اور خواجہ صاحب کے چہرے سے کپڑا اٹھا اور کہا خواجہ صاحب آپ تو دنیا سے تشریف لے گئے لیکن آپ نے میرے راز کو ظاہر کر دیا۔ اور یہ تھے سلطان شمس الدین التمش۔ سلطان شمس الدین التمش، گویا بادشاہوں کے اندر بھی یہ بات تھی کہ بادشاہت کے باوجود بھی دنیا کے اندر مبتلا نہیں ہوئے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ رہے گی۔ جب انسان ٹھیک ہوتا ہے، ہماری ماں اور بہنیں ٹھیک ہوتی ہے،
تو انشاءاللہ اولاد پہ بڑا اثر ہوتا ہے۔ افغانستان کا بادشاہ دوست محمد بڑا اچھا نیک اور دیندار بادشاہ تھا۔ اس کے ملک کے اوپر کسی دشمن نے حملہ کر دیا۔ بادشاہ افغانستان کا دوست محمد نے اپنے شاہزادے کو اس کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ کچھ دنوں کے بعد یہ خبر آئی کہ شاہزادے نے شکست پائی، ہار گیا اور پیٹ پھیر کر کے میدان کارزار سے اور میدان لڑائی سے، جنگ سے اور جہاد سے باز نکلا۔ بادشاہ بڑا اداس ہوا، محل سرائے کے اندر اداسی کے ساتھ، رنجیدگی کے ساتھ آیا اور بیوی نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ اس قسم کی بات ہوئی اور یہ بادشاہ ہمارا لڑکا پیٹ پھیر کر بھاگا۔ عورت نے کہا یہ کبھی نہیں ہو سکتا، میرا بیٹا ہے، جس کے سینے کے اوپر تو زخم آ سکتے ہیں لیکن پیٹھ کے اوپر زخم نہیں آ سکتے۔ شہید تو ہو سکتا ہے لیکن ہار کر کے، شکست کھا کر کے میدان جہاد سے بھاگ نہیں سکتا۔ بادشاہ نے کہا ارے یہ تو گویا حکومتی خبر ہے، حکومت کی طرف سے خبر آئی ہے، بڑے باوسوق اور پختہ طریقے سے خبر آئی۔ کہا کہ بالکل نہیں۔ آخر انہوں نے کہا کہ عورت ذات ہے، اس کی ضد تو ہے، تو اس کی ضد کے سامنے کیا کرے؟ بادشاہ خاموش ہوئے۔ پھر اس کے بعد دوسرے دن جب محل سرائے میں بادشاہ داخل ہوا، دوستوں تو بڑا خوشحال، حشاد اور بشاش، خندہ پیشانی کے ساتھ، اور کہا کہ تم نے جو کہا تو بات صحیح نکلی اور گزشتہ کل کی بات جو تھی وہ غلط تھی، لیکن یہ بتاؤ کہ تم نے اس وثوق کے ذریعے سے، اتنے اعتماد کے ذریعے سے بیان کیا کہ میرا بیٹا بھاگ نہیں سکتا ہے اور شہید تو ہو سکتا ہے، اس کا زخم سینے پر تو آ سکتا ہے آگے بڑھنے کی وجہ سے، لیکن بھاگنے کے اندر پیٹھ پر زخم نہیں آ سکتا، اتنا وثوق اور اعتماد کے ساتھ کیا کہا، کیوں کہا؟ عورت نے بتلانے سے انکار کیا۔ بادشاہ بھی مزید ہو گیا، اصرار کرنے لگا۔ عورت نے کہا جو شائبہ اور شبہ ہو وہ بھی میرے پیٹ کے اندر نہ جانے پائے۔ چنانچہ آپ کو حکومت اور بیت المال کی طرف سے جو پیسے اور تنخواہ ملتے ہیں وہ میں نے اس کو استعمال نہیں کیا۔ عورت کہتے میں اپنے ہاتھ سے ٹوکریاں بناتی تھی اور ٹوکریاں بنا کر کے بکواتی تھی بازار میں، اور اپنے ہاتھ کی کمائی سے جو کچھ پیسے حاصل ہوتے تھے اس کو میں نے 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا، اس مدت کے اندر گزارا کیا اسی کے اوپر۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا اس کے بعد بھی کبھی میں نے حرام لقمہ نہیں کھایا، اور دودھ پینے کے لیے جب بچہ روتا تو دودھ کے لیے میں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ پہلے میں وضو کرتی، 2 رکعت نماز ادا کرتی، اور 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد میں اپنے سینے کا دودھ کو پلاتی تھی، کسی اور عورت کو دودھ پلانے کے لیے میں نہیں دیتی تھی۔ ابو داؤد شریف کے حاشیے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ عورت کے لیے، اگر بچے کے لیے اگر عورت دودھ پلانے والی نیک اور صالحہ ہوتی ہے تو بچے کو بہت اچھا اثر آتا ہے، اور اگر عورت ہی ویسے ادھر ادھر کے پھرنے والی ہے تو پھر بچے کے اوپر کسی کا اثر پڑتا ہے۔ آپ کے یہاں سے دفتر سے ایک اخبار نکلتا ہے ماہانہ الاسلام، اس کے اندر بات لکھی ہے کہ ایک عورت، یہ جو تصویریں آویزہ ہوتی ہے، تصویریں لٹکی ہوئی ہوتی ہے، وہ بالکل سیاہ قسم کی تصویر اور ہمیشہ اسی کی طرف دیکھا کرتی تھی۔ جب بچہ پیدا ہوا تو کالا بھجنکا پیدا ہوا، کالے رنگ کا پیدا ہوا۔ غور و فکر کرنے کے بعد معلوم یہ ہوا کہ جب یہ بچہ پیٹ کے اندر تھا اس وقت کے اندر کالی تصویر کے اوپر ہمیشہ نظر پڑتی تھی، جس کا اثر اس پر پڑ گیا۔ تو میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں سے خطاب ہے، ٹی وی کے سامنے ہم بیٹھتے ہیں، یعنی ہم تو اللہ بچے ہیں، لیکن ہماری بہنا بیٹیاں اور یہ نوجوان بھائی ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہیں، اور یہ گورے قسم کے نیم اوڑیاں بلکہ پورے کے پورے برہنہ آتے ہیں، اور یہ پیڑ کے اندر بچہ ہوا تو پھر بچہ کیسے پیدا ہوگا وہ آپ جان سکتے ہیں۔ اس کے لیے اسی وجہ سے بعض عورتوں نے یہاں تک احتیاط کیا کہ جب پیٹ کے اندر بچہ رہتا تھا تو کسی غیر محرم کے سامنے نہیں آتی تھی۔ غیر محرم، مولانا ابو الوفا شاہ جہان پوری رحمت اللہ علیہ
پہلے آیا کرتے تھے، ابھی تو وفات پا چکے شاہجہان پور کے ہندوستان، اور وہاں 7 جلسوں میں آتے تھے، وہ ہمیشہ فرماتے تھے کہ ایک عورت جب اس کا خسر جب آتا تھا تو پردہ کر لیتی تھی، حالانکہ خسر سسر جسے ہم کہتے ہیں تو تک باپ کے درجے کے اندر حتوں کے باپ کا جیسا نہیں ہوتا، تو ہسبینڈ کے باپ کا اس کے لیے عورت کے لیے کوئی پردہ تو ہے نہیں، لیکن وہ پردہ کرتی تھی۔ اس سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں؟ کہا کہ میرے پیٹ کے اندر بچہ حمل ہے اور میرے خسر کبھی کبھی جھوٹ بول لیا کرتے ہیں، تو جھوٹ بولتے ہیں تو ان کے جھوٹ کا اثر میرے پیٹ کے بچے کے اندر نہ ہو جاوے، اس لیے میں ان سے پردہ کر لیتی ہوں، ان کے سامنے نہیں آتی۔ تو یہ جب یہ باتیں یہاں تک ہے تو ٹی وی کے سامنے علانیہ بیٹھنا، اس کی وجہ سے ہماری اولاد کے اوپر، آنے والی کے اوپر کیا اثر پڑ سکتا ہے، اس کے لیے ہمیں سوچنا اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اس عورت سے بتلایا کہ میں 2 رکعت پہلے وضو کر کے نماز پڑھتی تھی، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر میں اپنے سینے کا دودھ پلاتی تھی، کسی اور کو میں نے دودھ پینے کے لیے اس بچے کے حوالے نہیں کیا۔ تو یہ گویا عورتیں بھی جب صحیح رہے گی تو اس وقت کے دن انشاءاللہ ہمارا ٹھیک رہے گا، لیکن دنیا سے جب جاتے ہیں تو دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو یہ کہ کیا لے کر جاتے ہیں۔ چنانچہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، نصیبک مما تجمع الدہر کلہ، نصیبک مما تجمع الدہر کلہ، رداءان تلوی فیہما وحنوط۔ اے انسان، پوری زندگی مال و متاع کے جمع کرنے کی فکر کے اندر تو رہتا ہے، لیکن جب جاتا ہے تو کیا جاتا ہے؟ نصیبک مما تجمع الدہر کلہ، پوری زندگی مال و متاع کو جمع کرتا ہے اور بینک بیلنس کرتا ہے، لیکن نصیب تیرا حصہ کیا ہے جاتے وقت؟ نصیبک مما تجمع الدہر کلہ، رداءان تلوی فیہما، 2 چادریں ہوگی، فیما جس میں لپیٹا جاتا ہے، وحنوط، اور کپور، کافور جو ہے وہ اعضائے سجود کے اوپر، پیشانی پر، ہتھیلی پر، گھٹنوں پر، پاؤں کے اوپر جو کافور ملایا جاتا ہے وہی لے کر جاتا ہے، باقی سب یہاں رہ جاتا ہے۔ نصیبک مما تجمع الدہر کلہ، رداءان تلوی فیہما وحنوط۔ فارسی شاعر نے کہا ہے، حاصل از دنیا سے باشد اے امین، نوگز کرپاسو سہگر از زمین۔ دنیا سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ 9 گز کپڑا لے کر جاتا ہے، 3 گز زمین ہوتی ہے، اور وہ زمین بھی ہمیشہ نہیں، کچھ مدت کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور وہ ہے، کسی نے بیان کیا ہے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو نہیں جہاں کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا، سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، ستاروں کو بنایا، اس دنیا کے دریا اور ندیاں اور نالے بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، موٹریں بھی ہیں، یہ انسان تیری خدمت کے لیے ہے، تو ان چیزوں کے لیے نہیں۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو نہیں جہاں کے لیے۔ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے لیے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے لیے، یہ جہاں تیرے لیے ہے اور تو ہے خدا کے لیے۔ آگے وہ فرماتے ہیں کہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو نہیں جہاں کے لیے۔ جانور پیدا کیے تیری وفا کے لیے، یا یوں کہنا چاہیے موتریں ایجاد ہوئی تیری وفا کے لیے۔ بیچاری موتریں بیٹھ کر جہاں جانا چاہتے اس دنیا کے اندر، اس ملک کے اندر جاتے ہو، تو موتریں ایجاد ہوئی تیری وفا کے لیے، چاند سورج اور ستارے تیری ضیا کے لیے، یہ جہاں تیرے لیے ہے اور تو ہے خدا کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر اسی کے لیے بھیجا ہے کہ دنیا کی مختصر سی زندگی میں اسی کے ہو کر کے نہ رہ جاویں،
اور اللہ کی طرف متوجہ ہوں. شروع کے مفتی صاحب نے اور امام صاحب نے فرمایا کہ مختصر سی بات ہوگی، لہذا میں اسی کے اوپر میں اکتفا کرتا ہوں اور حضرت مفتی عنایت اللہ صاحب سے گویا معذرت خواہ ہوں کہ ان کی موجودگی میں نے لب کشائی کی. بہرحال یہ ہے کہ یہ بھی ہمارے ایک عزیز ہے، ہمارے محترم ہے، جاننے پہچاننے والے، اور دیگر یہاں پر بہت سے علماء جاننے پہچاننے والے، ان کے لیے گویا ہم نے سبق سنا دیا اور ہمارے ہم وطن بھائیوں کو کچھ نصیحت ہو جاوے تاکہ کل قیامت کے میدان کے اندر یہ زمین اللہ تعالیٰ کے سامنے یومئذ تحدث اخبارها، جس دن کہ زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی، اپنی خبروں کو بیان کرے گی. جو کچھ دنیا کے اندر کیا ہے، اعمال صالحہ کیا ہے وہ بھی بیان کرے گی، اور یہ ہے کہ اگر گناہ کیے ہیں زمین کے اوپر تو وہ بھی یہ ہے کہ وہ بیان کرے گی. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، کان یکرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 خصال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 باتوں کو برا سمجھتے تھے. کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ 10 خصال، 10 باتوں کو، ان میں سے ایک التبرج للزینت علی غیر المحل او کما قال، یعنی عورتوں کے متعلق ہے کہ عورتیں زینت کرتی ہے اور زیبائش کرتی ہے، سنگار کرتے غیر محل کے لیے. علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی تفسیر کے نے فرمایا کہ وہ عورتیں اپنے زوج اور شوہر کے علاوہ دوسرے کے لیے زینت کرتی ہے، حضور اکرم صاحب نے جس کو پسند نہیں فرماتے تھے. اور ابو داؤد شریف ہی کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ما من کن امرأۃ، تم میں سے جو بھی عورت ہے، عورتوں کو خطاب کر کے آپ نے فرمایا ما من کن امرأۃ، تم عورتوں میں سے جو بھی عورت ہے کہ وہ زینت کرتی ہے اور اس کا مظاہرہ کر لوگوں کو دکھاتی ہے، الا عذبت بہ، مگر زینت کے اوپر کل قیامت کے دن میں اس کو عذاب دیا جائے گا. عورتوں کے لیے زیورات، زینت یہ بالکل جائز ہے، لیکن صرف اپنے گھر کے دائرے تک، اپنے شوہر کے سامنے، غیروں کے سامنے نہیں. ہم وہاں تو دیکھتے ہیں، شاید یہاں بھی ہوگا کیونکہ وہی لوگ تو یہاں آئے ہیں کہ جب شادی بیاہ کے نہ جاتے ہیں تو حج بھی کھول دیتے ہیں، جس کو بھی کھول دیتے ہیں، مظاہرہ ہوتا ہے. لہذا قیامت کے میدان کے اندر زبان تو بند کر دی جائے گی، لیکن یہ اعضا بولیں گے کہ مجھ کو غیر کے سامنے ظاہر کیا تھا، اور اسی کے اوپر عذاب ہوگا. اس لیے ہمیں بھی اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور ہماری جو گھر میں سننے والی بہنیں ہیں ان کو بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. خیر یہ مختصر سے وقت کے اندر اپنے فرض منصبی کو سمجھ کر میں نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں، لیکن انہوں نے مقرر کر دیا یہاں کا وقت کہ چلو بھائی اپنے ہی برادری کے حضرات ہیں، کل لوگ ان کے سامنے پنج و نصائح، اور یہ بھی اس سفر کے اندر یہ بگنل کی مسجد کی یہ زمین کل قیامت کے میدان کے اندر بیان کر دے گی کہ یہاں کو تو اللہ اور کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بیان ہوئی تھی. اور ہمارے لیے میزان عمل کے اندر یہ عمل جو ہے وزنی بن جاوے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں. میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں، منتظمین حضرات کا شکر گزار کہ مجھے کچھ کہنے کا موقع دیا اور آپ حضرات نے بڑے غور و فکر کے ساتھ سنا. اللہ تعالیٰ اس کو اس کا جزائے خیر اور بہترین بدلہ دنیا اور آخرت کے لیے عطا فرماوے، اور ہم تمام کو اللہ تعالیٰ نیک اور صحیح راستے کے اوپر چلاوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأحبابنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء تقبل منا إنك أنت السميع وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.